اگلی ہیڈنگ جو اسلامیات کی بک کے صفحہ نمبر 16 پر موجود ہے وہ حدیث کی اقسام ہیں. یہ حدیث کی اقسام ہیں. حدیث کی اقسام کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ فرمایا کتب احادیث میں مذکور بعض احادیث ایسی ہیں جن کے راویوں کی تعداد ہر دور میں بہت ہی زیادہ رہی ہے، اور بعض ایسی ہیں جن کے راویوں کی تعداد بعض ادوار میں چند افراد پر مشتمل ہے. چنانچہ محدثین نے راویوں کی تعداد کے لحاظ سے احادیث کی دو اقسام بیان کی ہیں. پہلی خبر متواتر اور دوسری خبر احاد. خبر احاد اور خبر متواتر. سب سے پہلے یہاں انہوں نے ہیڈنگ لگائی ہے نمبر 1 خبر متواتر. خبر متواتر کو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں. دیکھیں یہاں ایک سوال کو پہلے دیکھ لیں. خبر متواتر کی تعریف کریں. خبر متواتر کسے کہتے ہیں؟ خبر متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جسے تواتر و تسلسل کے ساتھ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی اتنی بڑی جماعت نے روایت کیا ہو کہ جن کا غلطی پر جمع ہونا محال اور ناممکن ہو. مطلب یہ ہے کہ خبر متواتر کی تعریف یہ ہے کہ ایک حدیث کو اتنے صحابہ اکرام مسلسل تواتر کے ساتھ، بیچ میں کوئی گیپ نہ آئے، اتنے صحابہ اکرام اس کو روایت کریں کہ جن کا غلطی پر جمع ہونا محال اور ناممکن ہو. مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا اتنے صحابہ اکرام نے اس کو روایت کیا اور یہ غلط ہو، یہ نہیں ہو سکتا. جو کتاب کے اندر اس کے بارے میں لکھا ہے وہ یہی ہے. دیکھیں اسے غور سے. خبر متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جسے تواتر اور تسلسل کے ساتھ لوگوں کی اتنی بڑی جماعت نے روایت کیا ہو کہ جن کا غلطی پر جمع ہونا محال اور ناممکن ہو. خبر متواتر کی مثال دی ہے کتاب میں من کذب علی متعمدا یتبوا مقعدہ من النار. متفق علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں جو مسلم اور بخاری دونوں میں موجود ہو. اس حدیث میں مثال دے کر سمجھایا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر میری طرف کوئی جھوٹ منسوب کیا، میری جھوٹی حدیث بیان کی، تو اس نے اپنے رہنے کا ٹھکانہ جہنم کی آگ کو بنا لیا. اس حدیث کو 60 سے زائد صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے روایت کیا ہے. اب 60 سے زیادہ صحابہ اکرام ایک حدیث کو روایت کریں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حدیث میں کوئی خامی، کوئی کوتاہی ہے، بلکہ اس کو خبر متواتر کہا جائے گا کہ 60 صحابہ اکرام وہ ہیں جید کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا یہ محال ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ 60 کے 60 جھوٹ بول رہے ہیں. اور دوسری جو قسم بیان کی حدیث کی وہ ہے خبر احاد. خبر احاد کیا ہوتی ہیں؟ خبر احاد پر یہاں آپ کی بک کے صفحہ نمبر 16 پر موجود ہے کہ خبر احاد وہ ہے اس حدیث کو کہتے ہیں جسے تواتر اور تسلسل کے ساتھ لوگوں کی بہت بڑی جماعت نے روایت نہ کیا ہو. جیسے خبر متواتر ہے، اس کا اپوزٹ وہاں یہ تھا کہ بہت بڑی جماعت نے روایت کیا ہو، اتنی بڑی جماعت ہو کہ جس کا جھوٹ پر جمع ہونا محال اور ناممکن ہو. اور یہاں یہ ہے کہ اتنی بڑی جماعت نے روایت نہ کیا ہو. یہ دیکھیں نہ کیا ہو روایت، تو یہ خبر احاد کہلاتی ہیں. اب خبر احاد 3 قسمیں ہیں اس کی، یہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. خبر مشہور، نمبر 2 خبر عزیز، نمبر 3 خبر غریب. خبر مشہور کیا ہے؟ خبر مشہور اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راوی ہر دور میں کم از کم 3 ہوں.
یعنی کم سے کم 3 راوی اس حدیث کو بیان کریں. جیسے مثال کے طور پہ انہوں نے خبر مشہور کی مثال دی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جو جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو اس حدیث کو کم سے کم 3 راویوں نے بیان کیا ہے. خبر عزیز کسے کہتے ہیں؟ خبر عزیز وہ حدیث کہلاتی ہے جس کے ہر دور میں راوی جو ہیں وہ کم سے کم 2 ہوں، یعنی ہر زمانے میں ہر دور میں کم سے کم صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تابع تابعین کا دور، اس طرح ہر دور میں کم سے کم جس کے 2 راوی ہوں وہ خبر عزیز کہلاتی ہے. اس کی مثال انہوں نے یہ حدیث کے ذریعے دی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس سے اس کے والدین، اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اس حدیث کو کم سے کم 2 راویوں نے بیان کیا ہے. تیسری جو قسم ہے خبر احاد کی وہ ہے خبر غریب. خبر غریب وہ ہے کہ خبر غریب اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راوی ہر دور میں کم از کم صرف ایک ہو، کم سے کم ایک ہونا ضروری ہے. اگر ایک سے کم ہو تو وہ خبر غریب نہیں کہلائے گی. ایک راوی ہوگا تو وہ خبر غریب کہلائے گی، کم سے کم ایک. اس کی مثال دی ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ خبر غریب ہے. اب دیکھیں اس چیز کو کہ اس سبق میں ان احادیث کی قسمیں، ان کے راوی، کتب احادیث، کثیر الروایت، صحابہ کرام، روایت حدیث، حدیث کا مفہوم، یہ سب چیزیں بیان کر دی گئی ہیں. آپ نے ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے، ہم نے ایکسپلین کر دیا ہے. اور اس طرف نظر کر لیں، یہاں ایک سوال قائم کیا گیا ہے، خبر متواتر کی تعریف تحریر کریں. خبر متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جسے تواتر و تسلسل کے ساتھ صحابہ کرام کی اتنی بڑی جماعت نے روایت کیا ہو جن کا غلطی پر جمع ہونا محال اور ناممکن ہو. تو آپ نے ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے، اور کتاب میں یہ خالی جگہ دی ہوئی ہے، آپ نے ان خالی جگہ کی نشاندہی کرنی ہے. اور آپ نے جو کام کرنا ہے اس میں وہ نوٹ کر لیں. آپ کے ماڈل ورک کے صفحہ نمبر 3 پر سوال نمبر 1 ہیش نمبر 2، سوال نمبر 1 سوال نمبر 2 اور ہیش نمبر 3 صفحہ نمبر 4 پر سوال نمبر 3 سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 5 آپ نے تحریر کرنا ہے اور اسے یاد کرنا ہے، ذہن نشین کرنا ہے. اس کا انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ مارکس بھی دیے جائیں گے اگر آپ نے تحریر کیا تو، اور جو یاد کریں گے اس کا اعادہ ہوگا، ٹیسٹ ہوگا، پھر اس کو وہاں پر اس کے نمبر آپ کا ٹیسٹ لینے کے بعد دیے جائیں گے. وما توفیقی الا باللہ. آپ نے اس کتاب کو دیکھ لینا ہے اور یہ کتاب آپ کی نصاب میں شامل ہے، اسی میں سے آپ نے ریڈنگ کرنی ہے اور ماڈل بک سے آپ نے یاد کرنا ہے. وما توفیقی الا باللہ.